خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 سن ہجری کے محرم شریف کی آج 10ویں رات ہے۔ چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے، مگر چاند رات میری غیر حاضری رہی، ان مانوں کا مدنی مذاکرہ پروپر نہیں ہو سکا تھا، تو آج مسلسل اس کے بعد سے دوسری رات سے سمجھو تو پاکستان میں آج شب عاشورہ ہے، 10ویں رات ہے، اور مدینہ شریف میں اور عرب دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آج عاشورہ دن کو تھا، اب 11ویں رات آ گئی، اور پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں ابھی آج رات عاشورے کی رات ہوگی۔ مدنی مذاکرہ آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا، 11ویں رات بھی، اور سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن قینچی، چاقو، سوئی وغیرہ نہیں چلانی چاہیے، کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بس یہ عوامی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، کینچی بھی چلا سکتے ہیں، چاقو بھی ضرورتاً، چھری بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور کربلا میں تو خوب تلواریں آل رسول نے چلائی تھی دشمنوں پر، اور طرح طرح کے یعنی کہ ان کو مطلب ہے بہادرانہ وار کیے تھے، تو یہ بات عوامی ہے، مطلب جو کچھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت
سیراب ہو، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبانیں اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، جنت کے باغ ان کے لیے ہیں جو اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم اہل بیت کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی محبت میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ تو جنت کے باغ انشاءاللہ ان کے نانا کے صدقے، ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ اور دشمنوں کے لیے کیا ہے؟ جو اہل بیت کے دشمن ہیں، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، یعنی محبان اہل بیت، اور محبان اہل بیت جہاں باغ جنت کے حقدار ہیں، وہاں اے دشمنان اہل بیت، اے اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں، تمہیں جہنم کا مزدہ ہے، تمہارے لیے آگ ہے، جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے آگ ہے، اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کے لیے جنت کا باغ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ امام حسین، امام علی اکبر، امام علی اصغر رضی اللہ عنہم، حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ عنہ، اور تمام اہل بیت، شہداء اہل بیت، شہداء کربلا اور اسیران کربلا، یعنی کربلا میں جن کو قیدی بنایا گیا، ان سبھی کے طفیل اللہ کریم ہمارے لیے جنت کے باغ لکھ دے۔ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی عمل نہیں ہے، یہ محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ اس دعوے میں ہم کو بس ثابت قدم رکھے اور ہمیں حقیقی محبت ایسی دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، اور وقت پڑنے پر اپنا تن من دھن سب اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام امام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ آخر میں اپنی جان بھی قربان کر دی، اور رہتی دنیا تک حسینیت زندہ ہو گئی اور یزیدیت مردہ باد ہو گئی۔ حسینیت زندہ باد، حالانکہ بظاہر تھوڑے سے تھے تعداد میں، لیکن یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر تھا، اس پر حقیقت میں انہی کی جیت ہوئی۔ بظاہر عارضی طور پر یزیدی غالب ہوئے، لیکن آج بھی یزیدیوں پر پھٹکار برس رہی ہے، اور لوگ ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور امام علی مقام کے خطبے پڑھ رہے ہیں ان کی شان کے۔ تو یوں امام علی مقام، امام حسین ہی کی جیت ہوئی، نہ شیور کا جور و ستم رہا، نہ یزید کی
وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد کرتی ہے کربلا۔ اے چرخ بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے چرخ بتا زور یزید آج کہاں ہے، وہ تخت کہاں، تاج کہاں، راج کہاں ہے، وہ تخت کہاں، تاج کہاں، راج کہاں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں آج آپ کو کچھ ماہنامہ فیضان مدینہ محرم الحرام 1442 سنہ ہجری کہ ایک مضمون میں سے کچھ اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔ راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضی، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہوئی، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام 61 سنہ ہجری میں تقریباً 56 سال کی عمر میں بروز جمعہ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر عقیدے پلید کے خلاف میدان کربلا میں جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بھی اور اپنی مبارک زندگی کے دیگر مواقع پر بھی جو خطبات و نصیحت بھرے اشعار ارشاد فرمائے، ان میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اے لوگو، میرے امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں، اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے اللہ پاک کا بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ یقین کرو، نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت دیکھتے، جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا۔ اور اگر تم ملامت اور بدی برائی گناہ کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس سے اس سے بدلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ یہ سب آپ سنتے جائیے، اور شہید کربلا کی یاد منانے کا جو انداز ہم نے رکھا ہے اس پر بھی غور کرتے جائیے۔ کاش جو ڈھول بجا کر کدکڑے لگاتے ہیں روڈوں پر اور پھدکتے پھرتے ہیں، ایسے نادان لوگ بھی سنتے ہوتے ہیں کہ امام علی مقام جن کی شہادت کا ہم یاد منا رہے ہیں ڈھول بجا کر، ناچ کود کر،
وہ امام علی مقام فرما کیا رہے ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں یاد منانے کا یعنی یاد منانے کی روح وہی یہی ہے. حقیقت میں کسی کی یاد منانے کی روح یہی ہے کہ اس کے نقشے قدم پر چلا جائے، اس کی باتوں کو اپنے کردار میں ڈھالا جائے. تو مزید میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، زیادہ اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے. نہ جو اچھے تعلق رکھتا ہے، ہمیں دیتا ہے، ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم بھی اس کی دعوت کرتے ہیں وغیرہ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل وہ ہے کہ جو رشتہ دار ہم کو محروم کرے، ہمارے ساتھ رشتہ توڑتا پھرے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے رہیں. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. ہمارے ساتھ جو بھی حسن سلوک نہیں کرتا، کاش ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں. اور خصوصاً برائی کو بھلائی سے ٹال. ہمیں قرآن نے یہ درس دیا برائی کو بھلائی سے ٹال، لیکن ہماری نادانی کی انتہا ہے کہ ہم بولتے ہیں ہم تو شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. بھائی اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ، اسلام کی تعلیم نہیں. میں تو من سے بات کر رہا ہوں. جو برائی کرتا ہے اس کو بھی بھلائی سے مطلب ٹال، اس برائی کو بھی. مزہ اس میں ہے. یہ ہے اسلام کا حسن، یہ اسلام کی روح کہ ہم مطلب دوسروں کو اپنے شر سے ہر حال میں محفوظ کر دیں اور گرین سگنل لگا دیں. دیکھیں پھر اسلام اور مسلمان کس قدر ترقی کرتے اور ہمارا کس حال معاشرہ بن جاتا ہے. لیکن آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. اور دعویٰ محب اہل بیت کا ہے، دعویٰ عاشق رسول کا ہے. بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن افسوس کہ عمل میں وہ زیرو ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں آج کی رات امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، جہاں اس نے یہ بیان اور یہ مدنی پھول چننے کی سعادت بخشی ہے، تو کاش یہ سب ہمارے دل میں بھی اتر جائے، دماغ میں بھی چھا جائے اور ہم امام علی مقام کے صدقے میں اچھے مسلمان ہو کر معاشرے میں ابھریں. تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ پاک کی رضا چاہے، اللہ پاک مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس سخت مصیبت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بڑی مصیبت ٹال دے گا. کیا بات ہے. آج امت تکلیف میں، خاص کر کراچی اور سندھ کے مسلمان تکلیف میں بارشوں کی وجہ سے، جو آپ کو معلوم ہے آئی ہوئی مصیبت. آج اگر ان کی یہ مصیبت ٹالنے امام حسین کے ساتھ میں ہماری بڑی مصیبت ٹال. بڑی مصیبت کون سی ہے بتاؤں؟ آپ بولو گے کہ وہ پیسے نہیں ہے، بے شک یہ بھی مصیبت ہے. بڑی مصیبت، برا خاتمہ، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ کرے کہ جو ان بارش زدگان اور متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو اور ان صدقے میں مجھے بھی اور ان کے صدقے میں تمام ناظرین کو بھی، جو عاشقان صحابہ والے بیت ہیں، ان کو بھی برے خاتمے کی مصیبت سے بچا لے. واللہ باللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کا ہم اندازہ ابھی جیتے جی نہیں کر سکتے. اتنی بڑی مصیبت ہے برا خاتمہ. اللہ پاک ہمارا اچھا خاتمہ کرے، ایمان پر خاتمہ کرے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے قدموں میں، نانا جان کے جلووں میں، مدینے میں زیر گنبد خضرا بصورت شہادت ہمارا اچھا خاتمہ کرے۔ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے، ہم مانگتے ہوئے کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ ہم دل کھول کے مانگے نا، وہ دینے والا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ کریم ہمارا ایمان پر اچھا خاتمہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ برا خاتمہ، یہ بری مصیبت، نعوذ باللہ کفر پر خاتمہ بہت بڑی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت ہوگی کیا؟ ہے ہی نہیں کوئی بڑی مصیبت، ہمیشہ کے لیے جہنم، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم پناہ مانگتے ہیں امام علی مقام کے قدموں کی دھول کا صدقہ، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ قبر کے عذاب کی مصیبت، قبر جب دبائے گی تو کسی کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو پیار سے گودی میں چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح دبائے گی جیسے بے نمازی کے لیے بھی آیا ہے کہ اس کو اس طرح قبر دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے ہاتھ کی جس طرح انگلیاں نا اس طرح گھس جائیں گی ایک دوسرے میں پسلیاں۔ تو اللہ کریم اس قبر کے دبانے سے بھی ہم کو بچائے، اس طرح کے دبانے سے ہمیں ماں کی گود کی طرح قبر دبائے۔ کاش یہ بھی امام علی مقام کا ہم صدقہ مانگتے ہیں اور جلدی جلدی نمازی بن جائیں۔ آپ سوچے تو صحیح، امام علی مقام نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں، تصور بھی نہیں ہے نا، کبھی نماز چھوڑی نہیں۔ کربلا میں جمعے کا دن ہے، نانا جان نے پڑھ لیا ہے، امام حسین سوچتے ہیں میں نے جمعہ نہیں پڑھا، اور کیسے جمعہ پڑھیں، کوئی صورت ہی نہیں تھی پڑھنے کی، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میرے امام نے سر سجدے میں جھکا دیا کہ مولا آج بھی یہ سر جھکا ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہے، یزید پلید اور دشمن اور باطل کے آگے میرا سر نہیں جھکا۔ تو یہ ہمارے امام تھے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ شمشیر بکف یعنی تلوار سوتے ہوئے، قاتل کھڑا ہوا ہے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو امام علی مقام کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے سر پہ تلوار نہیں ہے، تمہارے سر پہ پنکھا ہے۔ جی ہاں، تمہارے سامنے خنجر اور بھالے نہیں ہیں، اے سی ہے، یا پھر بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تپتی ہوئی ریت، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تمہیں سجدہ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، نرم نرم قالین پر بھی سجدہ نہیں ہوتا، کارپیٹ پر بھی۔ ٹھنڈے موسم میں، ٹھنڈے ماحول میں، اے سی میں، پنکھوں میں۔ افسوس افسوس افسوس، ہماری کیسی محبت ہے، ہم کس طرح کے عاشقان صحابہ و اہل بیت ہیں، ہم سے اتنے خوشگوار ماحول میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ ہمارے امام جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں پانی سے وضو کر کے نہیں، گویا خون میں نہا کر بس سر ڈال دیا سجدے میں۔ ظاہری نماز پڑھنے کی تو وہ کوئی صورت تھی نہیں وہاں، ایسے تھے کہ وہ دشمن بس وہ کے درے زخموں سے چور چور تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے۔ ہم نے ہزار شیر نے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو کاٹ کے پھینک دیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ تو بہرحال عاشقان صحابہ آج سے بالکل کہ نماز چھوٹنی ہے، کھانا چھوٹ جائے، پانی چھوٹ جائے، دانا چھوٹ جائے، کام چھوٹ جائے، ہمارے کچھ بھی چھوٹ جائے، نماز نہ چھوٹے۔
یعنی بالکل جب تک ہوش و حواس ہے ہماری نماز نہیں جانی چاہیے، بلکہ جماعت بھی نہیں جانی چاہیے، با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ کربلا میں کربلا والوں نے، امام حسین نے، آل رسول نے، رفقا نے باقاعدہ با جماعت نمازیں پڑھی ہیں اپنے خیموں میں، الحمدللہ۔ کیسی حالت ہوگی، سامنے دشمن بھالے چمکا رہے ہیں اور یہاں سر سجدوں میں لذتیں لے رہے ہیں۔ کیا ان کی نمازیں تھی، نمازیں تو واقعی یہ پڑھ گئے۔ ہم تو مطلب بس چلو ہم کچھ بھی ہیں، جیسی آتی ہے ویسی پڑھیں، مگر صحیح پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں اور سیکھیں جو نہیں آتی تو، اور نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آج کا یہ مین مطلب یعنی کہ سب کو عہد کرنا ہے، دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ اب بس خلاص مجھے ساری نمازیں پڑھنی ہے، قبر کے کانٹھے تک پہنچتے ہوئے نماز نہیں چھوڑنی مجھے، اور جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب لگانا ہے، اور قضا عمری بھی کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے آقا امام حسین شہید کربلا، صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اور جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ کرنے والے اللہ کو پیارے نہیں ہیں، ڈکیتیاں مارنا، چوریاں کرنا، دھوکہ دے کر ملاوٹ والا مال دے دینا، دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چمکانا، کسی کے قرضے دبا لینا، یہ لوگ، ان کو اللہ کا پیارا نہیں کہا گیا۔ پیارا اللہ کا وہ ہے جو اپنے بھائیوں پر، مسلمانوں پر جو احسان کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ مزید میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگرچہ دنیا بظاہر اچھی اور نفیس یعنی صاف ستھری سب، مگر اللہ پاک کا ثواب بہت ہی زیادہ اور نفیس ہے، ثواب بہت زیادہ ہے اور پاکیزہ ہے۔ مزید فرماتے رزق تقدیر میں تقسیم ہو چکے، لیکن کسب میں انسان کا حرص نہ کرنا اچھا ہے۔ روزی تقسیم ہو چکی، جو مقدر میں مل کر ہی رہے گی۔ اللہ پاک نے جب تک زندگی مقدر فرمائی، لکھی کہ فلاں اتنی سانسیں دنیا میں لے گا، اتنے ماہ، اتنے سال زندہ رہے گا، تو اب یہ کہ اللہ پاک نے اس کو رزق فراہم کرنا، روزی دینا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ لوگ بولتے ہیں روزی بند ہو گئی، پر روزی تو ان کی بند ہو جو قبرستان میں قبروں کے اندر پڑے، جو چلتے پھرتے ان کی روزی بند نہیں ہوتی۔ جیسے روزی بند ہوگی وہ تو روح قبض ہو جائے گی، زندہ نہیں ہوں گے ہم۔ تو یہ عوامی محاورہ ہے، تنگ دستی کو یہ بولتے ہیں کہ روزی بند ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رزق تقسیم ہو چکے، اور مال کمانے میں، کسب میں، یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے حرص زیادہ کرنا، جیسے آج کل کر رہے ہیں، ایک دکان ہے تو دو دکان، دو دکان ہے تو تیسری دکان، روز لاکھوں روپے آمدنی ہے تو کسی کو نہیں بولیں گے، چھپائیں گے۔ اور کبھی تھوڑی تنگی آ گئی، جیسے بارش کے دن آ گئے یا کورونا میں تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا لاک ڈاؤن میں، تو کیسے گلے شکوے شروع ہو گئے، نوکروں کی بیچاروں کی تنخواہیں بھی گئی، یہ کٹوتیاں نے، وہ کٹوتیاں نے، یہ مارا ماری اور نیندیں اڑ گئی۔ حالانکہ اتنا رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں گی، لیکن تھوڑی تنگ دستی آتی ہے تو یہ ناشکرہ انسان جو ہے چیخ اٹھتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حرص اچھی نہیں ہے، مقدر کا جو ملتا رہے گا انہیں باندھ کر بیٹھا نہ رہے، اس کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ من جدہ
وجدہ، جس نے جدوجہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا۔ ہرس مانے لالچ، لالچ نہ کرے کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں۔ کیا کیا کرتے ہیں لالچ میں؟ بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، بہت بڑی پارٹیاں، اگر یہ زکوٰۃ دینا تو ہمارے یہاں شاید پاکستان کی تو غربت ختم ہو جائے، نہیں دیتے زکوٰۃ، پوری نہیں دیتے، بلکہ دیتے ہی نہیں ہوں گے۔ کئی ایسے بھی ہوں گے بیچارے، نہ کبھی نماز پڑھتے ہوں گے، نہ جمعہ پڑھتے ہوں گے، حج بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، مالدار لوگ بڑے ٹیم نہیں ہوتا، سب کی بات نہیں کر رہا، ایسے بھی پائے جاتے ہیں عناصر، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اب یہ کہ اربوں، بازو کے اربوں روپے زکوٰۃ بنتی ہوگی سالانہ، کروڑ تو اپنی جگہ پر ہے، تو وہ اس کا وہ ہر سال، تو جگر کیسے چلے؟ ٹھیک ہے، ابھی نہیں چلتا جگر، پھر پتا چلا اور پیٹ بھی پھٹ کر گند پھیل جائے گا، پتا چلے گا کہ یہ کہاں گئی کروڑ روپے، اربوں خربوں روپے کی جو سنبھال کے پونجی رکھی تھی، دولت رکھی تھی، کہاں ہے؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی راہ میں دیا کام آئے گا، نیکیاں کام آئیں گی، احسان کام آئیں گے، اس نے سلوک کام آئیں گے، لوگوں کے کام آنا کام آئے گا۔ باقی یہ کہ دولت کام نہیں آئی، دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی۔ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام اس کا کیا ہے پیشے ذوالجلال۔ ہاں، جو نیکی میں مال استعمال ہوا، کسی غریب کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا آپ نے، روزگار پہ لگا دیا، کسی بیوہ کی مدد کی، یتیم کی مدد کی، مسکین کی مدد کی، بارشوں میں کسی کے بیچاروں کے کتنوں کے گھر ڈھے گئے، 0 میٹر ہو گئے، پہنے ہوئے کپڑوں پہ آ گئے، بیچاروں کی بچیوں کے جہیز بہ گئے، مویشی، بکریاں، مرغیاں یہ بیچاری ماری گئیں، بچے بہ گئے کسی کے۔ تو ایسوں کو اگر آپ نے گھر بنا دیا، بچہ تو اب ان کا واپس نہیں لا سکتے، لیکن گھر بنا دیا بیچارے کا، راشن ڈلوا دیا گھر میں، مینٹیننس کروا دی، چھت اڑ گئی چھت ڈلوا دی، دیوار گر گئی دیوار بنوا دی۔ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ ایسا کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ، اگر کسی حقدار کو آپ نے یہ کر دیا نا، ایسا کام آئے گی۔ آپ ادھر دیوار میں ایک اینٹ لگاؤ گے، اللہ پاک اتنا دیتا ہے کہ آپ کو جنت میں عالیشان محل عطا فرما دے، تو اس کی قدرت میں ہے ہی ہے، وہ عطا کرے گا، اس کی جنت میں کوئی کمی تھوڑی ہی ہے۔ آپ نکلے تو یہ اپنے خزانے کا منہ تو کھولے، ان غریبوں کے لیے، ان دکھیاروں کے لیے، بیچاروں کے لیے۔ پھر بھی خیر ان کا دکھ ہم ختم نہیں کر سکتے، جو ان کو ٹینشن ہوا ہوگا، جو انہوں نے پریشانی میں دن اور رات گزارے ہیں اور گزار رہے ہیں، لیکن کچھ تو سہارا ہو جائے گا۔ اس وقت تو یہ ٹینشن ہوگا مکان بنے گا کیسے، چھت ڈلے گی کیسے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا بیچارے۔ اور پھر ابھی تو بارشیں رکنی ہیں تو بیماریوں نے سر اٹھانا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، تو مچھر تو فلاں تو سانپ بلوں سے نکل آتے ہیں تو وہ ڈستے ہیں، یہ کیچڑ کھڑی ہو جاتی ہے، طرح طرح کے امراض کے سلسلے۔ اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ بس یہ امتحان جو ہو گیا اب یہ رک جائے، اور بس فوری طور پر آقا کی دکھیاری امت جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے، سب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، مطلب ویسے ہی میرا تو کام ہی نیکی کی دعوت دینا ہے، میرا یہی کاروبار ہے، یہی دھندا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کا یوں سمجھ لو، ہم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ درس دیتے ہیں، اللہ اسی پر موت دے کہ ہم نیکی کی بات کریں، ہم نیکی پھیلنے، سنت عام ہونے کا ذریعہ بنے، ہم برائی پھیلنے، میوزک پھیلنے، گانے باجے پھیلنے، ڈرامے فلمیں پھیلنے اور ظلم پھیلنے کا سبب ہم نہ بنے۔ اللہ سب مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے، تو پھر انسان مال میں بخل یعنی کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ جب
اذیت دینے کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے اور ذلیل اور رسوا لوگ سب برابر ہیں. بعض اوقات لوگ کسی پر ظلم کرنا ہو تو مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے ذلیل و خوار ہوں گے. میرے آقا امام علی مقام بالکل بجا فرما رہے ہیں. اللہ پاک صدقہ امام حسین کا ہمیں ان نصیحت بھرے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی سعادت عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا. تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. تجھے واسطہ سید کربلا کا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا. تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے تو نمازی بنایا الہی، مجھے تو نمازی بنایا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسد فاروق، میکس فارماسیوٹیکل کا مینیجنگ ڈائریکٹر، لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. عموماً محرم میں 9-10 محرم کو کھیر پکائی جاتی ہے اور اس کو مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں مطلب کہ تقسیم کیا جاتا ہے. کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا اس سے بھی بہتر کوئی پریکٹس اسلام کی روح سے یا سنت کی روح سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ مثال ثواب کے لیے اگر کھیر تقسیم کرتے ہیں مٹی کے برتن میں تو بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اب بہتر تو دیکھو تو جتنا اخلاص جس کام میں زیادہ ہوگا اس میں ثواب زیادہ ملے گا. یعنی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ بعض اوقات وہ چھوٹی نیکی ہی جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. جیسے حدیث پاک میں کہ کسی شخص نے راستے میں مسلمانوں کے راستے میں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس کو اس لیے سائڈ پر کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کریم نے اس کو خوش ہو کر جنت میں داخل کر دیا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بھی جو مل سکے اور اخلاص لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں،
ورنہ پھر ریا جو ہے نا وہ ہلاکت ہے، اس میں بربادی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عاشورہ کیا چیز ہے؟ اسے کیوں بولتے ہیں؟ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ کریم نے 10 نبیوں کو 10 انعام عطا فرمائے تھے. پاپا کون سا 10 انعام؟ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن اللہ پاک نے 10 نبیوں کو یہ 10 انعام عطا فرمائے تھے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا. نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا اور آگ سے چھٹکارا ملا. نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. نمبر 6 حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل پار کیا اور فرعون غرق ہوا. نمبر 8 حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے. نمبر 9 حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی. نمبر 10 اس دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت پیدا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسین کو فقیر بچے بنا کر کیا اسے بھی منگوا سکتے ہیں؟ حاجی اسید رضا نے پوچھا ہے کہ کیا بچے کو امام حسین کا فقیر بنا سکتے ہیں؟ تو یہ بھی مطلب ایک ہے رواج کہ پہلے تو یہ میں نے دیکھے ہیں، مطلب اس طرح کے سنے دیکھے ہوں گے یا بہرحال سنے ہوں گے کہ فقیر اس میں بھی لکھا ہے، بہار شیخ میں بھی لکھا ہے فقیر کا تذکرہ ہے، فتح رضویہ میں بھی ہے. تو یہ فقیر بناتے ہیں عنوان ہو کر کہ اب وہ 10 دن تک محرم کا چاند نظر آئے نا تو یہ بچہ گھر میں نہیں کھائے گا، اس کی کوئی منت ہوتی ہے. یہ 10 دن تک گھر گھر بھیک مانگے گا جا کر اور مانگ کر کھائے گا اور یہ کہلائے گا اماموں کا فقیر. میمنی میں اس کو امام ہے جو فقیر. تو یہ میمنوں میں بھی رائج اور بھی قوموں میں رائج ہے، یا تھا یا اب بھی ہو. تو یہ اس طرح بھیک منگوانا بچے کو یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو امام حسین سے مانگنا ڈائریکٹ، امام حسین کرم فرما دیں تو سب سے بڑا اماموں کا فقیر میں ہوں، امام حسین کا، کہ انہی کے ٹکڑوں پہ اپن پلتے ہیں. سچی بات ہے، اہل بیت کے ٹکڑے اگر رک جائے تو اپنی موت آ جائے. اماموں کے ٹکڑے پر پلتے ہیں اور ان کے نانا جان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے، یہ ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو باقی یہ جو اس طرح انداز ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، بھیک منگواتے ہیں، اس کو اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے کہ بلا ضرورت اور شرعی مجبوری کے بغیر بھیک مانگنا یہ حرام ہے. ایسا اگر کبھی کیا ہے تو سب کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس سے بچنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار عاشقان صحابہ و اہل بیت کو زیب نہیں دیتا. عاشقان صحابہ و اہل بیت دینے والے ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے نہیں ہوتے. بھیک مانگنی ہے تو امام حسین سے ہم مانگتے ہیں بھیک کہ ہم کو خیرات میں جنت دے دو. ابھی تو مطلب کافی میں نے اس تعلق سے بھی عرض کیا برے خاتمے سے اللہ ان کے صدقے ہم کو بچائے. تو ہم ان سے مطلب ایمان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اپنے نانا جان کے قدموں میں ہم کو جگہ دلوا دیں. اور ان کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، یہ عطا کر سکتے ہیں، ان سے مانگیں. باقی یہ دنیاوی طور پر جو مانگنا یہ نہیں ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. سوال آیا ہے کربلا کو کربلا کیوں کہتے ہیں؟ المعجم الکبیر کے حوالے سے غالباً یہ کئی حدیثوں میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانے میں تشریف فرماتے. ایک فرشتہ کہ پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی سے حاضری کی اجازت لے کر آستان بوس ہوا یا حاضر ہوا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا دروازے کی نگہبانی رکھو، دروازہ کا دھیان رکھو کوئی آنے نہ پائے. اتنے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کر حاضر خدمت ہوئے اور کود کر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے. وہ چھوٹے سے تھے ابھی. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیار کرنے لگے. اس نے عرض کی آقا آپ انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے. پھر سرخ مٹی اور ایک روایت میں ریت، ایک میں کنکریاں حاضر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونگ کر فرمایا ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. پھر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عطا ہوئی اور ارشاد ہوا جب یہ خون ہو جائے تو جاننا کہ حسین شہید ہوئے. انہوں نے وہ مٹی ایک شیشے میں رکھ چھوڑی. ام المومنین فرماتی ہیں میں کہا کرتی جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا. یہ روایت المعجم الکبیر کی ہے جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان حسن رضا خان نے آئینہ قیامت پیج نمبر 22 سے 23 پر لکھی ہے. تو یوں مطلب یہ ریحو کربیوں و بلا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی سونگ کر ارشاد فرمایا تھا کہ بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے. تو انہیں نام میں اس کا نام جو ہے یہ سرکار کی زبان سے نکلا. تو یہ اصل لفظ میں نے وہی کہا نا یہ کرب و بلا ہے، کرب اور بلا. اور اس میں کرب اور بلا کا ترجمہ کیا ہے بے چینی اور بلا. کرب مانے بے چینی اور بلا مانے آفت. تو کرب اور بلا یعنی کرب اور بے چینی کی بو آتی ہے زمین کربلا سے، یعنی اس کا نام سرکار کی مبارک زبان سے نکلا. یوں اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب یہ کربلا قافلہ پہنچا تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشریف
شفا والے دوائے درد عصیان پنجتن کے در سے ملتی ہے دوائے درد عصیان پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم ہو رضا والے ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم ہو رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے کہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے ماشاءاللہ. امیر اہل سنت سے رضی اللہ عنہ مجمعین. یہ عرض ہے کہ ابھی کربلا کا تذکرہ ہوا تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیے کہ کیا آپ بھی کربلا حاضر ہوئے ہیں؟ کربلا شہر کی زیارت کی آپ نے؟ الحمدللہ میں نے کربلا کی حاضری دی ہے. وہ میدان بھی دیکھا میں نے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی. اب اس میدان میں ماربل بچھا دیا گیا تھا اس وقت تو نمایاں کرنے کے لیے. اچھا، جہاں امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے آپ کی آل کے خیمے لگائے گئے تھے وہاں سیمنٹڈ خیمے، چھوٹے چھوٹے خیمے نشانی کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جہاں امام علی مقام کو شہید کیا گیا، ذبح کیا گیا، وہ مقام بھی ماربل وغیرہ کا کچھ وہاں ایک چھوٹا سا چبوترا بنا کر نمایاں کیا ہوا ہے کہ یہاں آپ نے جام شہادت نوش کیا، وہ دیکھ کر بدن میں جھرجھری آ جائے. اللہ. تو یوں وہاں پھر مزارات امام علی مقام کا جہاں بے سر اقدس تو آپ کا بقی میں ہے، دفن ہے، وہ مزار بھی ہے. وہاں دیگر شہداء کربلا کی مجموعی طور پر جو مزار ہے وہ بھی وہاں ہے. آگے چل کے پھر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مزار کی زیارت کی سعادت ملی تھی. الحمدللہ بڑے یعنی کہ پرسوز
मकामात हैं वो, حضرت عباس किस علمدار तरह इन पर जुल्म और सितम की आंधियां चली थी। जी حضرت عباس علمدار کا بھی مزار अब्बास شریف अलमदार का मजार शरीफ भी गालिबन वही है, جی इनकी भी मेरा ख्याल है जियारत की होगी। हमने तो जितना हो सका था वहाँ जियारतें की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे, آمین फिर आमीन। जियारतें नसीब करे कि वो नुज़ूल रहमत के मकाम आते हैं। तो हम जैसा गुनाहगार भी अगर वहाँ जाएगा तो जरूर कुछ ना कुछ रहमत के छींटे पड़ ही जाएंगे। औलिया किराम के मज़ारात जब रहमत नाजिल होने के मकाम आते हैं तो ये तो क्या नहीं थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े हैं अहले बैत। तो इनके मज़ारत पर कितनी रहमतें बरसती होंगी, कैसी मगफिरतों के परवाने तकसीम होते होंगे। काश फिर नसीब हो जाए हाज़िरी। پھر بلا کر بلایا شہے کربلا، 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 اپنا روزہ دکھایا شہے کربلا، اپنا روزہ دکھایا شہے کربلا، اپنا روزہ دکھایا شہے کربلا، میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، ایک عرصہ ہوا یا شہے کربلا، ایک عرصہ ہوا یا شہے کربلا، اپنا روزہ دکھایا، اپنا روزہ دکھایا شہے کربلا، چشم نور دیجئے اپنا غم دیجئے، چشم نور دیجئے اپنا غم دیجئے، از تو پہلے رضا یا شہے کربلا، از تو پہلے رضا، از تو پہلے رضا یا شہے کربلا، یا شہے کربلا، یا شہے کربلا، اس گنہگار کو، خوار و بدکار کو، اس گنہگار کو، خوار و بدکار کو،
بند کر دیتے ہیں, پوری پوری رات فل ساؤنڈ ڈیک چلاتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, اور اس طریقے سے پوری رات اسپینڈ کرتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین اور دیگر شہیدان کربلا, اسیران کربلا کی نیاز کرنا یہ تو جائز ہے. اب اس میں جو غلط چیزیں داخل ہو گئی ہیں, جیسے شادی کرنا جائز ہے, سنت ہے, سب بھی اس کے لیے ایگری ہوتے ہیں شادی کے لیے, لیکن شادیوں میں بری رسمیں بہت داخل ہو گئی ہیں. لیکن کوئی بھی نہیں کہے گا کہ شادی ختم کرو, کرنی نہیں ہے, بس انڈرسٹوڈ ہے. تو اسی طرح نیاز اچھا کام ہے, اس کو باقی رکھنا ہے. جو اس میں سائیڈ میں جو غلط چیزیں داخل ہو گئی ہیں, اس سے مطلب ہم کو اس کو روکنا ہے. تو یہ جو سوال میں کیا گیا, اول تو یہ روڈوں پہ پکانا, گلیوں میں پکانا, یہ گلی میں اس میں گڑا پڑ جائے گا. یہ زمین جو ہے انہیں حکومت کے, انہیں ریاست کے, یہ جو معاملات ہوتے ہیں, یہ بہت سارے معاملات یہ وقف کے مسائل ان پر آتے ہیں. اب یہ کہ زمین پر گڑا ہو جائے, آپ خود بتائیں کہ آپ کی پرسنل جو ولا ہے, آپ کی کوٹھی ہے, آپ کا مکان ہے, اس میں آپ نے ایک فرش بنایا ہوا ہے, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اس پہ آپ دیکھیں اس طرح چڑھائیں کہ اس کے گڑھے پڑ جائیں, کالی کالی ہو جائے, کھڈا پڑ جائے, پانی بھر جائے؟ آپ خواب میں بھی ایسا تیار نہیں ہوں گے. تو یہ زمین, یہ گلی, یہ روڈ, یہ بھی آخر لوگوں کے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے, گاڑیوں کے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس لیے وہ اس پر اس طرح پکانا کہ اس روڈ کو نقصان پہنچے, گلی کو نقصان پہنچے, یہ شریعت کہاں اجازت دے گی؟ قانون تو اجازت نہیں دے رہا, قانونی بھی جرم ہے یہ, اور شرعن بھی یہ جرم ہے. ایک تو یہ طریقہ غلط پکانی ہے, تو کسی کچن والے کو خدمت کا موقع دیا جائے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, یا خود اپنے گھر میں پکائیں, یہ نقصان نہ کرے. دوسرا, گلی پوری گھیر لیتے ہیں, پھر آگ دھواں, اس سے پڑوسیوں کے گھر میں دھواں پہنچتا ہوگا, لکڑیاں جلاتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مزید یہ کہ ڈیک لگا کر زور زور سے اس میں خدا جانے اگانے اور کیا کیا یہ لوگ سنتے ہوں گے, یہ الگ دوسروں کے لیے تکلیف. اور اگر یہ گانے سنتے ہیں میوزک والے, یہ اس کا گناہ اپنی جگہ پر, آہستہ بھی سنیں گے تو گناہ گار تو ہوں گے, لیکن یہ کہ محلے والوں کو تکلیف, یہ حقوق العباد اگر تکلیف ہوتی ہے ان کو, تو یہ دوسرا ایک گناہ بڑھ گیا نا اس میں. مزید یہ کہ تاش کھیل رہے, تو یہ تاش جھوٹ موٹ کھیلنا بھی جائز نہیں ہے, چاہے جائے کہ اس میں سوال میں کہا گیا کہ جوا بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. توبہ استغفر اللہ. عاشقان صحابہ ویلے بیت ایسے نہیں ہوتے, نہ ایسے نہیں ہوتے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسا نہ کرو, سچی توبہ کر لیں, بے شک نیاز کریں. اگر 10 دیگیں آپ کر رہے ہیں, 110 دیگیں کریں, اس کا منع نہیں کرتا میں, اچھا کام ہے, لیکن کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور اس دوران کوئی بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کی بالکل 100% پابندی ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ, اور تقسیم کرتے وقت بھی بالکل یعنی کہ شریعت کا خیال رکھیں, اس کو گرائیں نہیں, اور یہ نہیں بانٹ رہے ہیں پھر بول دیا خلاص ہو گیا خلاص ہو گیا, حالانکہ دیکھے ہیں ختم ہو گیا, تاکہ بھیڑ کم ہو جائے. بھیڑ کم کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں ختم خلاص. یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, گناہ گار ہوں گے ایسا کریں گے. تو یہ بھی نہیں, سچ بولنا ہے. تو بانٹنے کا نظام ایسا کریں کہ جس میں آسان بھی ہو, اور لوٹ مار پبلک کی چھینا جھپٹی بھی نہ ہو, کہ اس میں بچے وغیرہ کچل بھی جاتے ہوں گے چھینا جھپٹی کرنے میں. تو اس طرح نہ کریں, اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے کریں. کہ عام طور پہ اس کے لیے چندہ کرتے ہیں, یہ چندہ کر کے اس کا کیا کرتے ہیں, جانور کاٹتے ہیں, پھر اس کی کلیجی اور یہ گردے اور دل اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ خود ناشتے میں کھا جاتے ہیں. یہ آپ تھوڑی کھا سکتے ہیں, آپ نے چندہ کیا نیاز کے لیے, یہ سارا اس کا بوٹی کا ایک ایک ذرہ یہ سب نیاز میں جائے گا.
اب وہ جو نیاز میں جو سب کھائیں گے بھلے آپ بھی کھائیں اس میں، لیکن یہ جس طرح یہ اسپیشل پھر کیا کرتے ہیں، تو بڑے بڑے ڈول اور پتیلے اپنے گھروں میں پارسل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں سورس بھی چل رہی ہوتی ہے، خاص خاص اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی یہ دے رہے ہوتے ہیں کھچڑے۔ یار ایسا نہ کرے، جو پکایا امام علی مقام کی نیاز کا، امام علی مقام تو یار بھوک اور پیاس سہ کر بھوکے پیاسے شہید ہوئے، وہ چاہتے تو دریائے فرات کیا ہے، یقین مانے میرا مطلب ہے کہ عقیدہ کہتا ہے کہ میرے آقا امام حسین چاہتے تو دریائے فرات بہتا ہوا میرے آقا امام حسین کے قدموں پر قربان ہو جاتا، لیکن یہ امتحان تھا، یہ امتحان تھا، اور وہ دشمنوں نے پہرا ڈالا تھا، یہ پہرا بھی کچھ نہیں تھا، سب ہٹ جاتا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اب امام زین العابدین جب ایک دور آیا، امام زین العابدین اس وقت شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کو مطلب یعنی کہ وقت کے جو بھی فرما روا تھے وہ ان کو ہتھ کڑیوں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ان کو قید کر لیا، امام زین العابدین کو۔ تو اس وقت کے مشہور محدث امام زہری محب اہل بیت تھے، محب صحابہ و اہل بیت تھے، یہ گزرے، انہوں نے جب امام کی یہ کیفیت دیکھی تو یہ رونے لگے۔ تو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو آپ نے وہ فوراً وہ ہتھ کڑیوں سے ہاتھ نکال دیا، بیڑیاں پاؤں سے نکال دی، آزاد ہو گئے۔ اور فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان بیڑیوں میں، ان ہتھ کڑیوں میں جہنم کے عذاب کی یاد ہے، یہ کہہ کر آپ نے پھر پہن لی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں۔ تو یہ صاحب کرامت گھرانہ تھا۔ تو یہ فرات کیا بیچتا ہے ان کے آگے، کہ فرات اپنے طور پر بند نہیں ہوا تھا، لیکن دشمن پر ایک مطلب ایک بھوت سوار تھا، شیطان سوار تھا، اور ان کو مزید مطلب یعنی کہ بربادی ان کا مقدر ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کر رہے تھے، اور ایسے بد نصیب تھے یہ، کسی نے اس کو شعر میں منظوم کیا، حاکم کا تھا یہ حکم کے پانی بشر پیے، گھوڑے پیے اونٹ پیے سب اہل ہنر پیے، سب چرند و پرند پیے منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ امتحان تھا، تو اس لیے انہوں نے صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا کہ رہتی دنیا تک حسینیت کو زندہ کر کے گئے، اور یزیدیت پر رہتی دنیا تک پھٹکار برستی رہے گی۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ ہمیں ان کی یاد منانی ہے، امام علی مقام کی۔ تو سچی بات ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے نقشے پر قدم چلے، قربانی کر کے ان کو قبول کریں، تو آپ کی دنیا اور آخرت انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائے، آپ جو کربلا جو گئے تھے تو کیا وہاں اپنے نہر فرات کا پانی بھی کوئی پیا تھا یا نہیں پیا، یا کوئی؟ میں نے الحمدللہ نہر فرات کا پانی پیا نہیں تھا، وہ اس کا اتفاق یوں ہوا کہ ہمارے جو بھی ساتھ تھے اسلامی بھائی قافلہ، سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ کہ ہم پانی اپنا ساتھ لے کر آئے تھے بغداد شریف سے، آب بغداد ہمارے ساتھ تھا، تو نہر فرات کا پانی پینے کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں سورج ڈوبا بھی نہیں، پانی بھی ہمارا ساتھ تھا۔ اور پھر ہم وہاں سے فارغ ہو کر وہاں وضو کیا، ہم نے نہیں ہو کہی ہم نے گناہ جاڑے وہاں نہر فرات پر، لیکن پانی پینے کی نوبت
नहीं आई। अगर नौबत आती तो क्या आप पीते? यानी अगर पानी अब इस वक्त पूरा याद नहीं है, लेकिन यह है कि पीना नहीं चाहिए। अब मैंने आपसे यही सुना था, क्योंकि आप गए थे, ये छोटा सा था, अपने 12-13 साल के उस वक्त आप गए थे, तो आपने यही फरमाया था कि ज़ाहिर है कि जिस नहर का पानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बंद हुआ तो हम वो पानी कैसे पिए? जिस नहर का पानी 6 महीने के शहजादे हकीकी मदनी मुन्ने अली असगर पर बंद हुआ था, इनके भाइयों पर बंद हुआ, इनकी बहनों पर बंद हुआ, इनके बाबा जान इमाम हुसैन पर बंद हुआ, वो पानी कैसे पिए? ये अल्लाह करे कि हमको जज्बा मिल जाए। बहरहाल ये इश्क की बात है कि जो नहीं पीता तो वो इश्क की बात है, और पीता है तो कोई शरन गुनाह भी नहीं है। सारी पता यही चला करबला में नहर फुरात का ही पानी होता है, हर जगह सुना है। तो इत्तेफाक से वो नहर फुरात के पानी में एक इत्तेफाक बताऊं, खून मिला पानी आ रहा था, लाल लाल, ये सही बोलता हूँ, खून मिला पानी। तो ताज्जुब हुआ तो पता चला कि कोई करीब में स्लोटर हाउस था, जानवर ज़बा होते होंगे, तो उसका वो खून जो था वो उसमें शामिल हुआ था या होता था। बहरहाल ये कि हम फिर सैयदना हुर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर हुए, वहां सूरज गुरूब हुआ, तो हम जो आवे बगदाद शरीफ में पानी लाए थे, तो उससे हमने वहां मज़ार हुर पर रोजा इफ्तार किया था, ये याद है मुझे। उसी पानी से आवे बगदाद से जालौन लेकर गए थे। मेरी वो जालौन की पुरानी वुजू करना पड़े और कोई पानी ना भी ले तो अब यार क्या करेंगे, पानी साथ रखने का ज़हन था मेरा। सफर मदीना में भी रखता हूँ, आपने देखा होगा, पानी रास्ते में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ हैदराबाद जाता था तो पानी अपना साथ ले जाता था, और रास्ते में इस्तिंजा वगैरह करने में भी हाथ अपने पानी धोता था। मुझे बस भी होता था मस्जिद का पानी से हाथ क्यों धोऊं यार, तो ये तो वुजू करने वालों के लिए ना नमाज का वक्त है। तो यूं मतलब ऐसे इस तरह की कोई तरकीब ज़हन की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मौलाना हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुल हन्नान ने एक शेर जो अहले बैत पर जो कलाम लिखा, उसमें नहर फुरात का जिक्र कुछ यूँ करते हैं, खुश्क हो जा खाक हो के खाक में मिल जा फुरात, खुश्क हो जा खाक हो के खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पे देख तो सूखी ज़बान अहले बैत। ये एक बहुत ही आला दर्जे की बात अमीर सुन्नत ने फरमाया है। इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं, और अल्लाह करीम जिसे अपने प्यारों का इश्क, अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाते, फिर इनके अल्फाज और इनके सोचें ये सब इस तरफ ये इनकी वो बनती चली जाती हैं कि मतलब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मतलब आप इरशाद फरमाते तो वाकई ये नहर फुरात क्या है, ये मतलब आ जाता बिल्कुल। जब एक नहर का पानी, जब एक पानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान पर जारी हो गया, तो ज़ाहिर है कि ये वो भी साहबी हैं, ये भी साहबी हैं, और ये तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा का ये एक यूँ समझिए कि एक हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त सबक वो देकर चले गए कि किस तरह आजमाइशों के इस मामले में इस्तिकामत के साथ, सब्र के साथ रहना होता है। अभी अमीर सुन्नत नमाज़ों के ताल्लुक़ से बयान फरमा रहे थे, तो मुझे बाबा वो 10 मुहर्रमुल हराम की फ़जर की नमाज याद आ रही थी कि वो 10 मुहर्रमुल हराम और फ़जर की नमाज, कि ये गोया के मतलब आपके साथ आपके कई रुफ़ाक़ा थे, इनकी आखिरी ज़िंदगी की नमाज थी। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात हुई, वहाँ आपने जमात करवाई, और उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने रुफ़क़ा से फरमा रहे हैं कि आप लोग चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं,
اور ان کا جذبہ دیکھیے کہ وہ چھوڑ کر نہیں جا رہے کہ اے امام ہم آپ کو یوں دشمنوں کے حوالے کر کے چلے جائیں، قیامت کے روز ہم آپ کے نانا جان کو کیا جواب دیں گے؟ تو یہ ان کے کیسے جان قربان کرنے کے اور محبت اہل بیت کے جذبات تھے. تو یہ ایام، یہ واقعات اور یہ چیزیں ہمارے اندر واقعی حب اہل بیت، حب صحابہ، محبت صحابہ، عشق صحابہ، پھر ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے ہیں عمل کی طرف بلایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عاشورہ کے دن میں کون کون سے 10 کام کرنا چاہیے؟ 10 محرم عاشورہ کے دن یہ 10 کام کرنا اچھا ہے، ثواب کا کام ہے. روزہ رکھنا، نمبر 1 روزہ رکھنا. بہتر ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے. نمبر 2 صدقہ کرنا. نمبر 3 نفل نماز پڑھنا. نمبر 4 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا. نمبر 5 علماء کرام کی زیارت کرنا. نمبر 7 یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. نمبر 8 اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں وغیرہ کے کھانے پینے وغیرہ میں اضافہ کرنا یعنی بڑھانا. نمبر 8 غسل کرنا. نمبر 9 سرما لگانا اور ناخن کاٹنا. نمبر 10 مریضوں کی بیمار پرسی کرنا یعنی عیادت کرنا، طبیعت پوچھنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، ان کے لیے دعا کرنا. اللہ تبارک و تعالی عاشورہ کے دن کی برکتیں بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. نماز کی پابندی کرتے اور صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. حسن رضا اور سید رضا دونوں بھائی ماشاء اللہ دونوں موجود ہیں. بولو لبیک، بولو زور سے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت سے عرض یہ کرنی ہے کہ معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی جیسے 2 سپٹمبر ہے تو 2 سپٹمبر کو یعنی یوں سمجھے کہ ایسا لگ جیسا ہے کہ دعوت اسلامی کا قیام جیسے یوم دعوت اسلامی کہ اگر ہم بات کریں تو اس کی تاریخ پتہ چلتی ہے 2 سپٹمبر 1981. تو 2 سپٹمبر آ رہی ہے. تو اگر 2 سپٹمبر کو یوم دعوت اسلامی کی ترکیب کر لی جائے. کیا بات ہے. یوم دعوت اسلام نومبر 1981 جی یہ دعوت اسلامی یوم دعوت اسلامی ہے. اور اسلامی تاریخ اس وقت اپنے کیلنڈر کے حساب سے ذی قعدۃ الحرام ذوالقعدہ کی 4 تاریخ تھی جب دعوت اسلامی بنی. ذوالقعدہ 4 تھی اور سپٹمبر 2. یہ موبائل کا جو کیلنڈر سے اگر ہم چیک کرتے تو تقریباً 4 ذی قعدہ پڑتی ہے. جی اب اگر ہم 4 ذی قعدہ کو یوم دعوت اسلامی مناتے ہیں تو پھر یہ کہ سیزن کے مسائل رہیں گے جو ہم کو یہ کرنا ہوگا. پھر اگر لگے دعوت اسلامی مدنی قافلے میں سفر کرے ہم یہ انشاءاللہ ترغیب ہماری ہوگی دیگر مدنی کاموں کی. قافلے اگر کام رکھتے ہیں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. کبھی سردیاں ہوں گی، کبھی سخت گرمیاں ہوں گی، تو کبھی وہ مونسون بارشیں. اور جیسے آج کل کے دنوں میں ہم کیا کریں گے کراچی اور سندھ میں. تو ان تاریخوں میں انگلش تاریخوں میں 2 سپٹمبر کو اگر کرتے نا تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ
وہ موسم جو ہے نا، جس کو مطلب مدنی موسم، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، اور شاید بارشوں کا بھی اتنا امکان ہوتا نہیں ہے ان دنوں، کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ اصل میں اس بار بھی اگست ہی کی اطلاع تھی. سپٹمبر میں بارشیں نہیں ہوتی. ہاں نہیں، ویسے نارملی بارشیں نہیں ہوتی. اب وہ موسم کے اوپر ہوتا ہے، کبھی بارشیں پوری ہو جاتی ہیں. جی ہاں. پاک و ہند میں اور اس طرف موسم جو ہے نا، یہ عام طور پر خوشگوار ہوتا ہے ان دنوں. البتہ عرب ممالک میں جیسے کہ تو یہ موسم گرم ہوتا ہے ان دنوں. یعنی سمجھو کہ خلیج میں اگست میں میں نے خود وہ ہوٹسٹ ڈے پایا ہے. 50-49 سینٹی گریڈ بولتے ہیں نا، سینٹی گریڈ. جی کیا بولتے ہیں اس کو؟ سینٹی گریڈ 50 سینٹی گریڈ گرمی ہوئی ہے. ہمارے یہاں اتنی کراچی میں تو نہیں ہوتی، لاشیں گر جائیں ہمارے یہاں. یہاں تو مطلب گھر گھر اے سی اور ٹھنڈک کا ایک نظام بنا ہوا ہے. تو کبھی گرمی سے کسی کی موت واقع ہوئی ہو میں نے نہیں سنا. یہ گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام ہے. تاہم بہرحال گرمی تو گرمی ہے نا، تو یہ کہ یہاں ہوتی ہے مگر آپ جہاں ہیں وہاں نہیں ہوتی اتنی. تو اس لیے وہ موسم میرا خیال ہے 2 سپٹمبر کو زیادہ تر موافق آئے گا. تو انشاءاللہ یہ 2 سپٹمبر آ رہا ہے نا. جی ابھی 3-4 دن کے بعد. جی ہاں. کوئی دن ہے کوئی؟ بدھ ہے. دیکھو نا. بدھ کون سا دن ہے؟ اچھا بدھ ہے. جی اچھا، تو بدھ کو پھر آپ کر دیں. کیا کریں گے؟ جمع تو کر نہیں سکتے آپ، گیدرنگ تو نہیں کر سکتے. مدنی چینل آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، مختلف پیجز کے پاس. ہم 2 سپٹمبر انشاءاللہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. 2 سپٹمبر کو انشاءاللہ ہم مشورہ کر رہے تھے کہ 2 سپٹمبر کو ہم ایک بناتے ہیں یوم دعوت اسلامی، اور اجتماعی ذکر و نعت کریں گے مدنی چینل پر، اور انشاءاللہ اس میں آپ براہ راست کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے بھی کوئی دعوت اسلامی کے تعلق سے اور دعوت اسلامی کے تعلق سے ہی آپ کی، اور آپ جس طرح یہ ہوتا رہا انشاءاللہ کچھ آپ سے سوال جواب کرنے کی اور آپ سے کچھ اس میں مدنی پھول لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو 2 سپٹمبر کو اجتماعی ذکر و نعت رات عشاء کی نماز کے بعد یہیں پر تقریباً 9:30 بجے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں. اور آپ بھی ہوں گے، حاجی شاہد بھی انشاءاللہ امید ہے، اراکین شورا بھی ہوں گے اپنی اپنی جگہوں سے. کوشش کریں گے تمام اراکین شورا ویڈیو لنک پر آ جائیں، اور انشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور بھی ہوں گے انشاءاللہ. آپ یہ فرما دیں کہ بدھ کو ہونے والے 2 سپٹمبر کو ہونے والے 2 سپٹمبر 2020 بدھ جو رات 9:30 بجے اجتماعی ذکر و نعت یوم دعوت اسلامی کے تحت ہوگا، اس میں آپ کی شرکت کے تعلق سے آپ ارشاد فرما دیں. 12 بجے اس وقت ہمارے یہاں. ماشاءاللہ. 10 بجے کا جو اپنا معمول ہے آج کل کا، ہم 9:30 بجے کے آس پاس وہ صحیح ہے. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے. یہ تو آپ بتائیں گے نا. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے. ہمارے یار گھڑی کا 1 گھنٹہ ہم پیچھے ہیں. ہم 9:30 بجے شروع کر دیں گے، آپ تشریف لے آئیے گا. اس لیے وہ آپ اپنا ٹائم بتائیں، میں اپنے حساب سے انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. 9:30 جیسے آج کل حاضر ہو ہی رہا ہوں نا میں. ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل 2 سپٹمبر 9 2020 بجے عشاء کی جماعت آج کل ہے. جی اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، لا الہ الا اللہ العلی الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر 1، خادم النبی کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا. سوال، ایسا کوئی ایک کام بتائیے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. جواب، شراب پینے چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ان کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. سوال نمبر 3، قبر میں مسلمانوں سے جو فرشتے سوال کرتے ہیں ان کے نام بتائیے. جواب، مبشر، بشیر. دیکھیے یہ مختلف روایات ہیں، البتہ یہ کہ شہرت اسی کی ہے کہ منکر نکیر قبر میں سوالات کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آج تک یہ منکر نکیر غلط سنا تھا. یعنی غیر مسلموں کو جو سوالات کریں گے وہ منکر نکیر، اور مسلمان جن پر کرم والا کرم ہوگا تو مبشر اور بشیر ان فرشتوں کے نام ہوں گے. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درست جوابات دینے والوں کے نام: محمد کلیم اللہ عطاری، دائران والا، جنید رضا، محمد علی عطاری لاہور، محمد انور کمال کراچی، بنت عبد الرحمان ملتان شریف، ام غفران عطاری کراچی، محمد یاسر عطاری. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: محمد یاسر عطاری. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر بھی لکھیں. کل 8 بجے تک یہ ٹیکسٹ میں نام پہنچا دیں. اور ہمارے اس سلسلے کا مدنی مذاکرہ کے جو سلسلہ ہے وہ کل آخری ہے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنے نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت کس دن عطا ہوئی؟ سوال نمبر 3، اللہ پاک نے عاشورہ کے دن کتنے انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصی انعام و اکرام فرمائے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی عاشورے کے دن سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت جو 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ دعوت اسلامی کے ویلفیئر کے تعلق سے آپ کو کچھ کلپس دکھاتے ہیں. اس وقت میں سمبو گوٹ کے ایسے علاقے میں آیا ہوا ہوں کہ جن کے جو گھر بنے ہوئے تھے نا وہ گھر تباہ و برباد ہو گئے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول. یہ مکی
तकरीबन यहाँ पर 300-350 के करीब जो है ना ये घर बने हुए हैं। तकरीबन 12 से 15 घर जो है ना हालिया बारिशों से इनके टूट चुके हैं। जोरे तूफान है, फंस गई जान। घरों में पानी घुस गया। तकरीबन घरों के अंदर 5-5, 6-6 फीट पानी था। सामान लोगों का घरों का तैर रहा था। असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपने खानदान वालों के बच्चों के साथ बैठे हुए थे। अचानक पानी आया और बच्चों को बहाते हुए लेकर गया। हम बैठे हुए थे, जैसे ही पानी आया वहाँ से ऊपर से ये दीवारें टूटने लग गए। साथ ये बच्चे भी थे, मेरा वाइफ भी था। जैसे ही पानी लेके गया फिर पता ही नहीं चला। एक बच्ची वो भी पानी बहाकर ले गया और उसका इंतकाल हो गया। हमारे मोहम्मद अली भाई चलते फिरते अचानक ये जो बारिशों का सिलसिला हुआ, दीवार गिरी और इस वक्त बेचारे माजूरी के आलम में हैं। जो है मतलब वो पहना हुआ है वक्त तो सारा चले गया इनका। मलीर कायदाबाद दिखाइए। वक़्ते दुआ है, मुझे तेरी आके तेरी अजब वक्त पड़ा है। इस वक्त हम मलीर नदी के पीछे जो हमारा मदीना टाउन, तो यहाँ पर हम आए हैं। फरियाद है किश्तिए उम्मत के निगहबान। एक अच्छा जज्बा यहाँ देखने को मिला कि अली भाई ने माशाल्लाह अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो यहाँ पानी चूँकि लेकर आना, वो जो गाड़ी लेकर आ रही थी रक्षा जो था वो तो रास्ते में ख़राब हो गया, जो लोडर रक्षा होता है, तो माशाल्लाह अपनी गाड़ी में जो है वो पानी माशाल्लाह रखकर यहाँ पर लाए हैं। और कमो बेश जो है वो मुझे बताया गया है, यहाँ पर हमारे शफीक भाई ने बताया कि 18 डे के खाने की, ये यूँ समझ लें कि पका हुआ खाना यहाँ पर तकसीम होगा और पीने का साफ पानी भी जो है वो पेश किया जाएगा। आके तेरी अजब वक्त पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 1330 अफराद का खाना तैयार हुआ है। 4 मोहम्मद गोट और गुलशन वकार, जोगी मोड़ और शफी गोट, मदीना टाउन, इन जगहों पे जहाँ ज़्यादा नुकसानात हुए हैं वहाँ पे ये खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावत इस्लामी वेलफेयर का कैंप लगा हुआ है। तबाही के करीबान लगा है। हम कराची के इलाके गुलबहार में मौजूद हैं, जहाँ पर पानी की नदी बह रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ तकरीबन जो है इस पुल से 2 फीट पानी ऊपर चल रहा था और आज तक कभी इतना पानी आया नहीं है जितना अभी आया है। जोरे तूफान है, फंस गई जान है। बनारसी महल्ले में हम मौजूद हैं और हमारे एक हस्तानी भाई हैं मोहम्मद हनीफ अत्तारी। आप देख रहे होंगे ये इनकी रिहाइश गाह जहाँ ये रहते थे। परसों बारिश जो हुई है उसकी वजह से सारा पानी इनके घर में दाखिल हुआ। बस मकान तलाश कर रहे हैं, एक ठेला लगाता हूँ, ये अल्लाह मालिक है, जो भी होगा देखें। भी एक घर भाई के दिखाते हैं आपको इनके जो नुकसान हुए हैं, इनसे भी आप तासुरात सुनते आइए। ये मेरा मकान है, इसमें कम से कम 8 फुट पानी था। घर का सामान शायद बह गया मेरा। पानी ना इतना था कि बस संभाल नहीं पाए। बच्चे मैंने अपने बाहर का ग्राउंड में बैठाए थे। देख सकते हैं मदनी नाज़रीन कि जिस घर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से तकरीबन 19-20 ये निशान देख रहे हैं आप, ये इस निशान पर ये
पानी का यहाँ खड़ा हुआ था मुस्तकिल। या अल्लाह या अल्लाह। ये दीवारें देख रहे हैं आप, इस जीने की दीवारें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं और कि बहुत नाजुक हालात है इस वक्त। बारिश के पानी के सबब कई घर ऐसे हैं जो हमें इतलात हैं जो टूट भी गए हैं, दीवारें गिर गई हैं और गिरने से कई नुकसान भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुआ है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मेरे पीछे हज़ारों अफराद का खाना पैक हो रहा है, जो इंशाल्लाह हम यहाँ से पैकिंग के बाद खाने को उठाएंगे और इसको एक ऐसे जगह पर लेके जाएंगे कि जहाँ इस वक्त सैलाब से मुतासरीन लोग हैं और उनमें ये खाना हम सारा तकसीम कर देंगे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। इन 3 से 4 दिनों के अंदर और सैकड़ों जगहों पर पहुंचकर दावत इस्लामी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने हज़ारों इस्लामी भाइयों के ज़रिए इन लोगों तक रेस्क्यू का काम किया, इन लोगों तक खाना और पानी पहुंचाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो किसको कहते हैं ना कि वो स्पीचलेस बंदा, बोलने जैसे रहता नहीं है कि ये क्या, जिनके साथ जो हुआ है वो हुआ है। अलबत्ता मैं जब देख रहा था इनकी खिदमत इस्लामी भाइयों की, तो मैंने नीयत की थी कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो देखने सुनने वाले इन सब के लिए दुआ कर दो यार, कि ये जो कर रहे हैं ना इस्लामी भाई, ये हमारे वेलफेयर की मजलिस, ये हमारे निगरान, ये ज़िम्मेदारान दावत इस्लामी, ये मोहब्बत करने वाले, ये जो निकले ना, ये जिस अंदाज से पानी कीचड़ में चल कर ये घर घर जाकर, यानी ऐसा नहीं कि कहीं सबको जमा कर दिया और जमघटा करके, और ऐसा अगर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश यही है कि जाकर इनको दे दिया जाए। और तो ये डोर टू डोर, स्टेप टू स्टेप जाना, गलियों गलियों में जाना, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं होता। पानी भी अब उतर चुका है कई जगहों पर, लेकिन घरों में कैसे खाना पकाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप इन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे यार। ये बड़े मतलब अच्छे लग रहे हैं और ये कितना अहम काम है ये जो कर रहे हैं। यकीनन हमारे दिलों में भी एक एहसास पैदा होता है, दर्द पैदा होता है और एक रहम पैदा होता है। तो रहम तो खैर इनके दिलों में भी आया होगा, मगर ये घर से निकल कर मैदान में उतर चुके और इनके घरों पे जाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो फैज़ान मदीना में बाकायदा एक यूँ समझिए कि इस वक्त जो रिलीफ सेल हमने जो बनाया हुआ है, तो उसमें भी ये मुसलसल हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं और टेलीफोन्स अटेंड कर रहे हैं। यहाँ से कॉलें आ रही हैं, वहाँ से कॉलें आ रही हैं, वहाँ सामान पहुँचाना है, वहाँ सामान पहुँचाना है। और अब इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि कल से किसी लम्हे से भी हम इंशाल्लाह ये मेडिकल रिलीफ पर हम काम करना शुरू कर रहे हैं कि जो अब ज़ाहिर बीमारियाँ जिस तरह की सामने आ रही होंगी उसका भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये मेडिकल रिलीफ पर भी काम होगा। दवाएं, डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर की मजलिस, सब तहरीक का नेटवर्क बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाक़ों में, ज़ैली हलकों में, मुख्तलिफ़ मकामात पर इस्लाम भाई पहुँचे हुए हैं। शोबा जो तिब्बी इलाज है हमारा, जो मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ दावत इस्लामी से और हमसे इतनी वो मोहब्बत करता है, वाबस्ता हैं। तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन से वाबस्ता जो आशिकान रसूल हैं वो भी इंशाल्लाह ताउन करेंगे। इसके अलावा जो कुछ इस वक्त कोशिश की जा रही है वो इस वक्त आपने ये तो थोड़ा बहुत अभी आपको दिखाया गया है, हकीकत तो ये है कि पूरा दिखाया भी नहीं गया। जहाँ जाके कुछ ना कुछ मनाजिर आ सक रहे हैं। और रही बात ये घरों के टूट फूट की, तो मैं इसे अपडेट करता चलूँ कि अभी हमारे ज़िम्मेदारान कोशिश कर रहे हैं, फार्म वगैरह हमने बना लिए हैं कि हम थोड़ी सी मालूमात ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना किस किस का नुकसान हुआ है और उसकी फार्म पर काम हो रहा है। तो फार्म अपडेट होंगे और हमें अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता किया है मुखय्यर हज़रात ने, जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है माली तौर पर भी, उन्होंने हमसे राब्ता किया है। और हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जितना हमसे हो सकेगा और जितने हमें डोनेशंस मिल सकेंगे, जितने हमारे पास चंदा आ सकेगा, अतियात आ सकेंगे, तो हम इंशाल्लाह इनके घरों के भी पैकेजेस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का जो अगर मामला है तो इतने में इतना, इतने में इतना, इतना, हर एक का एक जुदा जुदा मामला होगा।
کوئی ہزاروں میں ہو جائے گا تو کوئی لاکھوں میں ہوگا، کوئی چند ہزاروں میں ہو جائے گا تو کو زیادہ چاہیے ہوں گے، کوئی 50 سے نیچے ہوگا تو کوئی 50 کے اوپر ہوگا، تو یوں مختلف انداز سے لگائے جا رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ اور ریاست اور ادارے بھی ڈیفینیٹلی اپنا کام کریں گے، بلکہ جلدی کرنا چاہیے، سب کو جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارا تقریباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، شاید میری اگر یادداشت کام کری 2 یا 3 دن سے ہم یہ کام شروع کر چکے ہیں اس طرح کا. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پھر بعد میں ہم پلاننگ کرتے رہیں گے، مہینہ 2 مہینہ تو پلاننگ میں گزر جائے گا، تو یہ بیچارے کریں گے کیا؟ پھر کچھ نہ کچھ تو پھر ہاتھ پیر مار کر ان کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام یا معاملہ تو ہو ہی جائے گا چھوٹا موٹا. لیکن کسی کے بچے گھروں پہ نہیں، کوئی بلا ہی نہیں رہا ہوگا گھروں پر اپنے بچوں کو، فیملیز کو، وہ کہیں اور ہوں گے، وہ بیٹھا ہی ہوگا اپنے گھر کے اندر کہ ابھی یہ بھی میں بھی چلا گیا تو یہ بچہ کچا جو گھر ہے یہ بھی سامان ہے وہ بھی چلا جائے گا. کیونکہ عجیب و غریب طبقہ ہوتا ہے جو ان جو بیچارے لوٹ چکے ہیں، مطلب ان کا سارا کچھ اجڑ چکا ہے، یہ ان کو بھی لوٹنے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ آپ خیر فرمائے. تو یہ جو تھوڑا بہت میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ کرم کرے، ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو اور ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دکھیاری امت کی کچھ خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ ہم نے کوشش کی، ابھی شام کو ہی میرا مشورہ ہوا تھا کہ یہ جہاں ہیں، کیونکہ جو کھلے آسمان کے نیچے اس طرح کے عام جگہوں پر ہیں، ان کی نمازوں کے تعلق سے، ان کے وضو کے تعلق سے، دیگر چیزوں کے تعلق سے، تاکہ یہ نمازیں عبادتیں بھی ان کی رہیں، نیکی کی دعوت کے تعلق سے بھی ہمارے مبلغین اس طرح یہی مشورہ ہو رہا تھا جس کے ابھی آپ ویڈیو فوٹیجز دیکھ رہے ہیں. ابھی آج شام کو ہی ہوا ہے عصر کی نماز کے بعد. اور ہماری مدنی قافلہ مجلس نیکی کی دعوت کے تعلق سے، نگران ذمہ داران کے تعلق سے، یہ ایک الگ ہے، یہ پورا ایک کام ہے دعوت اسلامی، یہ بیسک کام ہے دعوت اسلامی کا. مسجد برو تحریک، نیکی کی دعوت، ان کو صبر اور جو بھی ان کے ساتھ ہے. تو یوں سمجھیے کہ ان کی جسمانی غذا اور ان کی روحانی غذا دونوں کا اہتمام کرنا ہے ہم نے. اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایک بار پھر گھر کا سایہ جو ان کا ہٹ گیا، چھت ہٹ گئی ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اسٹیبلش ہو جائے. میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، دیگر شہیدان کربلا، سیران کربلا کی جناب میں تحفتاً ثواب حاضر کرنے کے لیے آپ بھی بڑھ چڑھ کر ان کے لیے تعاون کریں اور اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے. جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، جو مائنڈ ہے، آج بھی ایک شخصیت سے میری بات ہوئی، وہ بھی مینٹلی طور پہ تیار ہیں کہ آپ اس طرح کے کام میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ انتظار کرنے کے بجائے آپ بڑھ کر ہمارے نگران و ذمہ داران سے رابطہ کریں. اور رقم یوں نہیں دے دینی ہوتی، اس کے لیے آپ کے پاس اکاؤنٹس نمبر ہیں، اور اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اراکین شورا ہیں، ہمارے نگران کابینہ ہے، زون نگران ہے، یہ سب مطلب ہمارے ذمہ داران ہیں. اور چونکہ یہ ہو رہا ہے چند اللہ، ابھی آج ہی میری سندھ میں بھی بات ہوئی، باب الاسلام سندھ، اندرون سندھ کی طرف، وہاں بھی بعض علاقے افیکٹڈ ہیں، کئی جگہ پر پانی تو اتر چکا ہے، ابھی بھی افیکٹڈ ایریاز موجود ہیں، لیکن ان کے بھی مسائل ہوں گے. اب جب آئے ہیں تو جو ہو سکے گا ہمیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی اس وقت ان کی امداد کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. آپ مالی طور پر بھی آگے آئیں، بلکہ امیر سنت نے تو دعوت اسلامی والوں سے، اہل محبت سے سب سے فرمایا ہے کہ ہر کوئی 10 دن دے دیں ان کے لیے. 10 محرم الحرام کی نسبت سے 10 دنوں تک ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اب جو اللہ جس کو توفیق دے وہ پیش ہو. تو یہ میری کچھ آپ سے درخواستیں تھیں جو ابھی ہم نے ان کے بیچاروں کے حالات دیکھے اور دعوت اسلامی کے ویلفیئر کا کام دیکھا. اللہ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جو ماشاءاللہ یہ دن رات کام کر رہے ہیں. کل پھر دن بھر میں ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوں گی، رات میں بھی یہ کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوں گے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا مشورہ ہے. دعوت اسلامی کا یہ جو بارشوں کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، اس کے لیے جو ہماری جو ایک ریلیف مجلس بنی ہے ویلفیئر کے تحت، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کا مدنی مشورہ ہے. پھر صبح کی اور آگے کی پلاننگ ہم فائنل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں آپ کا تعاون ضرور چاہیے، یقین مانیں. پیسوں کی بھی ضرورت ہے، بندہ بھی چاہیے، چندہ بھی چاہیے. اس لیے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اس نیک کام میں اخلاص کے ساتھ آپ بھی مصروف ہو جائیں. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं अर्ज करूंगा कि आज चूँकि हफ्ता भी है और हमारे यहाँ हफ्तावार जो रिसाला है इसकी कारकर्दगी का इंतजार भी रहता है, तो आने वाले हफ्ते हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत एक रिसाला पढ़ने की तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं और पढ़ने सुनने वालों को अपनी दुआओं से नवाजते हैं। तो आने वाले हफ्ते को कौन सा रिसाला है, आइए सुनते हैं। दुआए अत्तार। फरमाने इमाम हुसैन, अल्लाह पाक की रजा के लिए जिसने हमसे मोहब्बत की, हम और वो क़यामत के दिन यूं होंगे, शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा फरमाया। या अल्लाह पाक, जो कोई रिसाला फजाइल इमाम हुसैन के 17 सफ़हात पढ़ या सुन ले, उसको जन्नती इब्ने जन्नती, सहाबी इब्ने सहाबी, नवासे रसूल, नौजवानाने जन्नत के सरदार इमाम हुसैन का जन्नतुल फिरदौस में जवार यानी पड़ोस नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले हफ्ते जो रिसाला था सीरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इसकी कारकर्दगी हमें मिली है। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 4,04,299, पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 4,05,318, ओवरसीज़ इस्लामी भाई 1,02,75, ओवरसीज़ इस्लामी बहनें 93,932। टोटल जो कारकर्दगी हमें मिली है वो 10,03,824। और चूँकि इसकी कारकर्दगी हमारी जोन वाइज बनती है, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हमारे नुमाया जोन निगरान रहे वो शुमाली लाहौर जोन के निगरान रहे, जिनकी कारकर्दगी काफ़ी नुमाया रही, हाजी नईम अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है इस हफ्ते नुमाया कारकर्दगी रही। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से हम नुमाया काबीना का भी इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन को बताएंगे। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत तरीक़त का है मजमुआ